بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشیولوجی کی کلاس سیکنڈ ایئر۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آسٹرکس، اور اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلی ویڈیو تھی جو کہ ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ دنیا میں جو مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں اور بنیادی طور پر 3 نسلوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، اس میں حبشی، منگول اور سفید فام، حبشی سیاہ فام کہہ لیں، اور اس کا مکمل تعارف میں نے آپ کو کرا دیا تھا۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں اس کا بھی جب ہم ان کا نسلی پس منظر دیکھتے ہیں تو دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ اسی طرح جو اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ٹاپک جو ہے آسٹرکس۔ یہ لوگ بھی سفید فام ہیں، آسٹریلیا میں بڑی تعداد ان کی پائی جاتی ہے، اور انہوں نے ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ان لوگوں نے چاول کی کاشت شروع کی، سبزیاں اگائیں، مرغیاں وغیرہ پالیں، اور جو ہاتھی ہوتے تھے، ظاہر ہے قدیم زمانے میں ذرائع آمد و رفت تو تھے نہیں، گھوڑے، خچر اور ہاتھی، ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کر کر سامان اور چیزیں اور کھیتی باڑی اور جو ذرائع آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے ان کے جو مین کنٹریبیوشن چاول کی کاشت تھی جو کہ انہوں نے شروع کی، سبزیاں بھی اگائیں اور مرغیاں پالیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بتدریج جو ثقافت ہے اس نے ترقی کی، اور بہت بڑا کام انہوں نے ہاتھی جو تھے وہ سدھار کر اپنے کام میں لائے۔ ایک اور بڑا کارنامہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کشتیوں کا استعمال کیا اور سوتی دھاگے سے قدیم طرز کی بنائی کی، اور شکاری بھی تھے۔ انہوں نے کاشت میں چھڑی اور کھرپے کا جو طریقہ تھا، یعنی یہ اوزار جو تھے وہ لے کر آئے تھے۔ جو آسٹرکس نسل کے لوگوں نے پاک و ہند کی ثقافت میں بنیادی کردار ادا کیا، تو وہ خوراک کے استعمال میں کافی نئی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کرائیں، اور یہ ساری چیزیں تقریباً 6000 قبل جو ہیں وہ انہوں نے ایجاد کی۔ سبزیوں کی کاشت کے بارے میں آج بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسٹرکس کی ہی ایجاد ہے، اور انہوں نے بہت ساری جو سبزیاں تھیں وہ انہوں نے کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اوزار بھی بنانے شروع کر لیے۔ سب سے پہلے جو چھڑی اور کھرپا تھا اس کا طریقہ بھی انہوں نے کیا۔ اب انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی خوراک کی ضروریات پوری ہو جائیں، تو انہوں نے انڈے اور گوشت کے لیے مرغیاں پالنی شروع کر دیں، اور اس طرح انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی خوراک کی جو ضروریات تھی ان کو پورا کیا۔ ہاتھیوں کا سدھارنا جو ہے یہ ان کو سدھا کے بہت انہوں نے کام لیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے ٹائم دینا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کو تھا کہ کیسے جانوروں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو سکھایا جا سکتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اور ان کو یعنی مختلف اوقات میں خوراک دے کر اپنے آپ سے مانوس کر کے مختلف چیزیں۔ ظاہر ہے جب آپ جانوروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو جانور بھی آپ کی بات ماننے لگتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھیوں کو سدھا کر بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ اور دیکھیں کشتیوں کا استعمال، پہلے تو دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے ہی زیادہ آمد و رفت ہوتی تھی، تو یہ کیونکہ لکڑی کا استعمال جانتے تھے کہ لکڑی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس فن کے یہ ماہر تھے، تو انہوں نے کشتیاں بنائیں،
اور اس کو استعمال میں لائے، جس سے ظاہر ہے کہ ایک تہذیب میں جب ایک چیز اب آپ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ اس کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں کہیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں، لیکن ہم فوراً اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں لے آتے ہیں تاکہ ان سے ہم فائدہ۔ دوسرا ان کا ایک کارنامہ سوتی کپڑے سے، سوتی دھاگے سے کپڑے کی انہوں نے بنائی کی تھی، اور کھدر خاص طور پہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ بنا، اور باقاعدہ یہ کاشتکاری نظام لے کر آئے تھے۔ چھری اور کھرپے سے کاشت نے انسان کے آنے والی نسلوں میں جو ہے زبردست انقلاب برپا کر دیا تھا، اور اس سے قبل جو زمین پر کاشت تھی اس کا طریقہ موجود نہیں تھا، تو ظاہر ہے یہ کریڈٹ بھی آسٹرکس کو ہی جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب کی۔ وادی سندھ کی تہذیب قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے، اور اس تہذیب کے دو بڑے مقامات ہیں، اور ایک کو ہم مونجو داڑو کہتے ہیں اور دوسرے کا نام ہڑپا ہے، اور دور دور سے ماہرین آتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کھدائی کے ذریعے آثار جو ہیں وہ دریافت ہوتے ہیں، جب کھدائی کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، وہ ماہر ہوتے ہیں اپنے فیلڈ کے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں نہری نظام تھا، یا یہاں کیسے سکے پائے جاتے تھے، کھانے پینے کی یا رسم و رواج یا کون سے زیورات تھے، یہاں کے لوگ ان کا معاشی نظام کیا تھا، سماجی نظام کیا تھا، شادی بیاہ کی رسمیں، مختلف تصاویر جو دروازوں پر دیکھتے ہیں، کندہ ہوئی دیواروں پر ہوتی ہیں، تو جب کھدائی ہوتی ہے کسی بھی آثار قدیمہ کی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور پھر دور دور سے ماہرین، ظاہر ہے انہیں بہت اچھا لگتا ہے، جس طرح مصر میں جا کر کھدائی کر کے آثار معلوم کیے جاتے ہیں، تو وادی سندھ کی تہذیب کے جو دو بڑے مقامات ہیں مونجو داڑو اور ہڑپا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اولین اور عظیم تہذیبیں تھیں دنیا کی، اور یہ لوگ کپاس کی کاشت کرتے تھے، اور جو قدیم عراق میں کپاس کو سندھو کہا جاتا تھا، تو اس طرح جو ہے یہ سندھ کا نام آیا، اور یہ اس ایک مورخ نے لکھا کہ سندھ میں درختوں پر اون لگتی ہے جو اپنی کوالٹی اور حسن میں بھیڑ کی اون سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یعنی یہ ابتدائی کپاس کے بارے میں ہیروڈوٹس کی خیالات ہیں، انہوں نے جا کر بتایا کہ یہاں جو ہے کپاس کی کاشت کی جاتی ہے اس علاقے میں۔ جو یہاں آریہ قوم کی آمد سے قبل جو لوگ یہاں آباد تھے انہیں امری کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے، اور ان کا گزر بسر جنگلات کی پیداوار پر ہوتا تھا، اور کھانے پینے کے لیے یہ شکار کرتے تھے اور کھال کا استعمال کرتے تھے۔ تو وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس کو بنانے والے دو بڑے گروہ ہیں، اور یہ جو ہیں ایک دراوڑ ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آریہ ہیں۔ یہ جو دراوڑ تھے 3000 سال قبل مسیح میں بلوچستان کے راستے دراوڑ لوگ جو ہے یہاں آئے، اور یہ لوگ جو تھے سطح مرتفع ایران بلوچستان کے رہنے والے تھے، اور جو بہت ہی مشہور مورخ ویلر ہے اس کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بروہی زبان انہی لوگوں کی زبان تھی، اور ان کی جو نسل تھی یہ بھی آسٹرک کی طرح بحر روم کے خطے میں سے تھے۔ جب دراوڑ آئے اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر، یعنی پاکستان تو بعد میں بنا لیکن اب جو موجودہ پاکستان ہے اس میں جو ہے انہوں نے اپنی آبادیاں جو تھیں وہ بسائیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے زرعی انقلاب برپا کیا، ثقافتی ترقی کے لیے بھی جو ہے انہوں نے کافی کام کیا، اور
اس کی ثقافت میں دراوڑی تہذیب کے جو لوگ تھے یہ بہت ہی پرامن اور تہذیب ترقی یافتہ تھے، تجارت اور کاروبار کرتے تھے اور سائنس پر یہ جو ہے یہ کافی عبور رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے وادی سندھ کی تہذیب کی بنیاد ڈالی، دراوڑوں نے، اور یہ لوگ تھے جنہوں نے شہری زندگی کو یعنی متعارف کروایا، جنم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کاشتکاری جو ہے، یہ لوگ گندم، جو، مٹر اور رائی کی کاشت کرتے تھے، اور چیتے، گینڈے، ہاتھی اور مگرمچھ جیسے جانور ان کی زندگی میں حائل ہوتے تھے، یہ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور بڑے شہروں میں یہ ان کا بڑے پیمانے پر کرتے تھے۔ انہوں نے پتھر، سینگ، سیپ، ہڈی، لکڑی سے اوزار بنائے۔ ظاہر ہے انہوں نے اور زیادہ مہارت کا مظاہرہ کیا، اور توہم پرستی بھی جو ہے، مختلف رسومات تھیں، ہندو مذہب کی رسومات تھیں، عقائد تھے، تو ہندیوں کا مختلف دیوتا تھے، اور یہ انہی لوگوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی تھی۔ اور مکانوں کی تعمیر، اس تہذیب میں مکانوں کی تعمیر میں پکی اینٹ کا استعمال ہوا، اور ان کے تمدن کی اتنی طوالت کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے بڑے عرصے اس میں کام کیا، اور انہوں نے باقاعدہ نقشہ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا کام کیا، اور ظاہر آبادی کم تھی، کہیں بھی تجاوزات نظر نہیں آتے۔ آج کی آبادی دیکھ لیں کہ تجاوزات کی بھرمار ہوتی ہے، تو ان کا جو بلدیاتی نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شہری نظام اور نکاسی آب معمولی قصبوں میں بھی اعلیٰ پائے کا تھا، ہر گھر میں غسل ضرور موجود تھا۔ تو دیکھ لیں کتنے ترقی یافتہ لوگ تھے اور کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ غسل خانہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے دیہات میں میرے خیال سے ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پراپر غسل خانے جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے۔ تو اس طرح انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک تصویر بھی دکھائی ہے جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ جو گلیاں ہیں وہ بہت ہموار تھیں، پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں، اور نہانے کے ٹب وغیرہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں کہ گرم پانی کا، ٹھنڈے اور گرم پانی کے جو ٹب ہیں وہ بھی موجود تھے، اور یعنی پکی اینٹوں کا استعمال انہوں نے کیا۔ ظروف سازی تو کانسی کے برتن اور اوزار ملے ہیں، ظروف سازی اور فن حرب عروج پر تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں یہ جو جنگیں ہوتی تھیں اس کے لیے سامان حرب کی ضرورت ہوتی تھی، تو انہوں نے پتھر کے بعد تانبے کی پیالیاں، تھالیاں، دیچکیاں وغیرہ بنائیں، اور سامان حرب میں تانبے کی کلہاڑیاں، نیزے، بھالے، اس طرح کے اوزار جو ہیں، چاقو، چھریاں وغیرہ جو ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تانبے کا جو استعمال جو ہے وہ بہت کیا۔ پھر ایک اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ مجسمہ سازی، یہ لوگ مجسمہ سازی کے بہت ماہر تھے، اور مورتیاں جو ہیں وہ جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے بنائیں خواتین کی، اور گلے میں منگوں کا ہار، کمر میں جو ہے لدی ہوئی پیٹیاں، اس طرح ان کی ہیں مورتیاں، اور دیویاں ہیں متبرک جسے وہ پوجتے تھے، اور ان کی بالوں کو بھی بہت زیادہ خوبصورتی سے آرائش کی جاتی تھی تاکہ عورتوں میں بناؤ سنگار کا جو معیار تھا وہ کافی بلند تھا۔ زیورات میں بھی انہوں نے سونے، چاندی اور قیمتی پتھر، تانبا، کانسی، سیپ اور مٹی کے استعمال سے جو ہے انہوں نے زیورات بنائے، مثلاً جھومر، بازو بند، ٹکا پٹی وغیرہ، بہت سارے جو زیورات تھے وہ ان کے نمونے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹی کے کھلونے بھی جو بچوں کے لیے ہیں وہ بھی یہ بناتے تھے۔ شطرنج جو تھا اس زمانے کا مشہور
کھیل تھا. تو اس طرح ہم نے یہ ایک تہذیب کے کچھ پوائنٹس دراوڑی تہذیب کے ثقافت میں ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور انشاءاللہ مختلف ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. یہ اس کا لنک دیکھ کر آپ جب چاہیں اس کو ریوائز کیجیے گا اور پڑھائی میں دلچسپی لیجیے گا. جو کویسچن ہو وہ بھی آپ مجھے کر سکتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کو یعنی بار بار پڑھیں گی تاکہ آپ یہ جو آج کا لیسن ہے آپ کو آ جائے. اللہ حافظ. تھینک یو.